بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ و خاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی، اور آج کی ہفتہ واری ہیلتھ ڈائری مدینہ طیبہ کی فضاؤں سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ گفتگو کے آغاز میں پاکستان میں تمام دیکھنے والوں کو یوم سعید عید الفطر مبارک ہو۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت کے ساتھ عید کے مسرت لمحات میں ہوں گے۔ اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب اور لائک نہیں کیا ہے تو صحت کی سرکاری اور نجی شعبہ صحت کی خبروں اور حقائق سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور فرما لیں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ آج کی گفتگو کا آغاز نجی انڈس اسپتال کورنگی سے، جس کا دورہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے نئے انڈس اسپتال کا گزشتہ روز دورہ کیا۔ حکومت سندھ اور انڈس نیٹ ورک کے تحت قائم اسپتال کا جلد افتتاح کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ نے انڈس نیٹ ورک ہسپتال بدین میں مدر اینڈ چائلڈ وارڈ بنانے کا اعلان بھی کیا، جبکہ انڈس کے سی ای او ڈاکٹر عبدالباری خان نے اس موقع کے اوپر انڈس اسپتال کو 1380 بستروں تک لے جانے کے عزم کا اظہار کیا، اور یہ اعتراف بھی کیا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی حمایت کے بغیر یہ منصوبہ ممکن نہیں تھا، جبکہ طبی حلقوں کے مطابق سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں حکومت سندھ نجی این جی اوز کے مخصوص اسپتالوں کو سالانہ گرانٹ کی صورت میں خطیر رقم بغیر کسی آڈٹ کے دے دیتی ہے، جس میں نجی ضیاء الدین اسپتال جیسے اسپتال بھی شامل ہیں، جہاں مریضوں سے طبی خدمات کے عوض بھاری رقوم وصول کی جاتی ہے۔ جبکہ دوسری جانب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت الگ سرکاری اسپتالوں میں مختلف وارڈوں کو چلایا جاتا ہے، جبکہ سرکاری اسپتالوں میں بد نظمی اور بدعنوانی اس انتہا کی ہے کہ محکمہ صحت کی رٹ کے بجائے مختلف مافیاز کے ہاتھوں سرکاری انتظامیہ یرغمال بنی نظر آتی ہے، جس میں اوپر بیان کی گئی باتوں کی ناقابل تردید و مثال سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد میں بچے کے اغوا اور گھوس پکڑے گئے ملازمین سے مکہ کا واقعہ ہے۔ بچے کے اغوا کے واقعے کے بعد جب متعلقہ ڈی ایس پی نے اغوا کے واقعے کی براہ راست تحقیقات کا آغاز کیا تو یہ سنگین انکشاف سامنے آیا کہ ہسپتال میں نہ سی سی ٹی وی کیمرے مکمل طور پر فعال نہیں ہیں، اور نہ ہی ہسپتال میں محفوظ سیکیورٹی کا کوئی مستقل اور محفوظ نظام موجود نہیں تھا، بلکہ خبر کے اندر کی خبر یہ بتائی جاتی ہے کہ سیکیورٹی کے جدید خصوصی نظام کو لنگڑا لولا اس لیے رکھا گیا کہ ہسپتال میں چوری کے نظام کو تحفظ دینے کے لیے یہ سب کچھ ہسپتال کی ہیلتھ مافیا کے نیٹ ورک کا حصہ بتایا جاتا ہے۔ یہ تو شکر ہوا کہ مغوی بچہ اسی روز برآمد ہو گیا، لیکن اسی دوران ہسپتال میں پکڑے گئے گھوس 8 ملازمین کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرنے کے بجائے ان 8 ملازمین، جن کے نام ایس این خان، شمائلہ، مصباح، عبد الکریم بندھانی، نثار زیدی، او ٹی میں کام کرنے والے کامران اور نوید کے نام منظر عام پر آئے، اور شمائلہ کسی کی نور نظر بھی بتائی گئی ہیں۔ حیرت انگیز طور پر مذکورہ ملازمین سے مکہ کرنے کے معاملے کو رفع دفع کر دیا گیا،
جبکہ مزید حقیقی صورتحال تو ہسپتال کے موجودہ ایم ایس ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی جو سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کے قدیم ہونے کے دعوے دار ہیں وہی اس معاملے کی بہتر وضاحت پیش کر سکتے ہیں، لیکن سیکریٹری صحت کی جانب سے صوبے بھر کے گوت ملازمین کے معاملے پر رپورٹ طلبی کے واضح تحریری احکامات موجود ہونے کے باوجود ریاست آباد کے 8 پکڑے جانے والے گوت ملازمین کے سنگین واقعے کو بآسانی ہضم کر جانے سے آج خود سیکریٹری صحت کے احکامات پر بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے گا۔ کیا سیکریٹری صحت کی پالیسی احکامات کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ اب پھر یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ سول اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر خالد بخاری کلینک والے نے کسی مشکوک متنازع اور کرپشن کی شہرت رکھنے والے بجٹ اکاؤنٹ آفیسر کو جون کے بعد اپنے اسپتال میں تقرری کے لیے این او سی دینے کی حامی بھر دی ہے، جبکہ چند ہفتے قبل تک مذکورہ شخصیت ان کے کسی حریف ایم ایس کا ساتھ دینے پر وہی جن کو تقرری دی جانے والی ہے ان کی آنکھوں کا تنکا تھے جو نور نظر ہونے جا رہے ہیں۔ یہ روداد محکمہ صحت سندھ کے ان افسران اور ملازمین کی ہے جو دیمک کی طرح محکمہ صحت کے غریب مریضوں کے بجٹ اور وسائل کو چاٹنے کے باوجود لوٹی دولت سے کلیدی اسامیوں پر تقرری کو مال نیلام بنا کر رکھ دیا ہے۔ فی الحال اس کھیل میں وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے کھلاڑی سندھ سروسز اسپتال کراچی کے سینئر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر سکندر اقبال سب سے زیادہ فائدے میں بتائے جا رہے ہیں، لیکن ظلم، ناانصافی اور قومی خزانے کی بے تحاشا لوٹ مار کا یہ نظام ان قریب اللہ کی پکڑ میں آنے والا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، قرآن مجید فرقان حمید کا واضح اعلان ہے۔ مظلوم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔